السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین کی۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورہ یاسین میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلطیاں بجائے ثواب کے ہمارے لیے وبال بن سکتی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی غلطیاں میرے اور آپ کے ساتھ بھی شاید ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہم انہیں درست ضرور کریں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ تو نہیں، ہاں کچھ نہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں پہلے لفظ پہ، یاسین، یعنی یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں بہت سارے بچے، یا سا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یا سا نہیں بولنا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوپر مد ہے اس کی وجہ سے اس کی آواز اوپر کی طرف اٹھے گی، حالانکہ مد کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو لمبا کرنا، بس اس کے علاوہ آواز کا کم کرنا، چینج کرنا، یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی الگ، جس طرح ہم الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین، اس طرح ہی ہم نے اسے یاسین بولیں گے۔ یا سا اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش ہی ہوتے ہیں جو آواز کو اوپر نیچے کی طرف لے جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، صرف مد ہے، مد کا مطلب لمبا کرنا ہے، آواز چینج کرنا نہیں ہے، تو اسے پڑھنا ہے بالکل مفرد حروف کی طرح، یاسین۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلے لفظ کی جس پر سب سے زیادہ غلطی کی جاتی ہے، وہ یہاں پہ دیکھیے گا سب سے آخری لائن پہ کہ آیت نمبر 20 اور 21 کے شروع میں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یعنی یہاں پہ آیت نمبر 20 کا اختتام ہو رہا ہے مرسلین، اور آیت نمبر 21 شروع ہو رہی ہے اتبعوا۔ یہاں پہ لوگ اتبعوا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے مرسلین اتبعوا، تب تو ہم نون کی زبر کے ساتھ اسے ملا کر پڑھیں گے، اور اگر ہم اسے الگ پڑھیں گے، مطلب پچھلے لفظ پہ ہم نے سانس توڑ دیا آیت کی وجہ سے اور نیا سانس لیا، تو پھر ہم اسے پڑھیں گے اتبعوا، کیونکہ یہ امر کا جمع کا صیغہ ہے کہ تم اتباع کرو، یعنی اللہ نے حکم دیا نبی کے بارے میں کہ تم اتباع کرو ایسے نبی کی جو تم سے کوئی اجر نہیں لینے والا اور وہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اتبعوا یا اتبعوا یعنی زبر اور پیش لگائیں گے تو اس کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ ہاں اگر ملا کر پڑھنا ہے تو مرسلین اتبعوا پڑھیں گے، اگر ہم وقف کریں گے تو پھر اتبعوا پڑھیں گے۔ اسی طرح اوپر دیکھیے گا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ لا یؤمنون پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں واو پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزے کے اوپر جزم ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزے کے اوپر جب جزم ہو تو اسے جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یہاں وخشی الرحمن، رحمان لوگ پڑھتے ہیں رحمان، یعنی راہ کے نیچے زیر بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ وخشی الرحمن، رحمان۔ اور اسی طرح وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں پہ وقف لازم ہے، باہر بھی لکھا ہوا ہے، اندر بھی میم کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ وقف لازم ہے، آپ وقف ضرور کریں۔ ہاں اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب غلط تو نہیں ہوگا، البتہ بہتر نہیں ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ،
آگے دیکھیے گا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. یہاں لنرجمنکم ولیمسنکم، یہاں پہ مطلب اس کے اندر جو شد ہے یہ شد نہیں کھینچتے، شد کو صاف ستھرا نہیں ادا کرتے. لنرجمانکم پڑھتے ہیں اور ولیمسنکم، یعنی کہ اس کو سختی سے ذرا ادا کرنا ہے. لنرجمنکم ولیمسنکم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں. یہاں پہ دیکھیے گا اوپر دوسری لائن کا جو لفظ ہے اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم. یہاں اس کو بضر لا تغنی یوں نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں بضر لا تغنی، بضر لا تغنی، یعنی شد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. حالانکہ را کے اوپر اور لام دونوں پر شد ہے تو ان کو الگ الگ اور واضح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون. اور اسی طرح دیکھیں یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم، یہاں پہ ما یاتیہم پڑھتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہاں پہ وہ الف بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ الف حمزے سے بدل چکا ہے، حمزے کے اوپر جزم ہے اور حمزے کا قاعدہ بتا چکا ہوں، اسے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. حمزے کے اوپر جب جزم ہو اسے جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. اور سیم اسی طرح آگے بھی دیکھیں لیاکلوا، یہاں پہ لیاکلوا پڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اسے پڑھنا ہے لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم. اور سیم اسی طرح ایدیہم کے نیچے دیکھیں کلھا مما تنبت الارض، یہاں پہ تنبت، یہاں پہ نون کے اوپر میم ہے چھوٹا سا لکھا ہوا، اس میم کو ادا کرنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے تنبت، یعنی یہ جو جزم ہے یہ میم کا ہو چکا ہے، مما تنبت الارض. اور اسی طرح آگے دیکھیے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہاں پہ وقف بھی ہے، وقف غفران ہے، وقف لازم بھی ہے، اور یہاں پہ یاد رکھیں سکتہ بھی ہے. سکتے کا مطلب ہوتا ہے سانس چلتا رہے آواز ٹوٹ جائے. اور میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، یعنی میرے آواز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سانس وہی چلے گا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یعنی سانس وہی چل رہا تھا، بیچ میں 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز توڑ دی، اس کو کہتے ہیں سکتہ. اور وقف لازم کی وجہ سے آپ اگر وقف کر دیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر سکتہ بھی ضرور کریں. اس طرح بہت ساری اور بھی غلطیاں ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو اس لیے معذرت چاہتے ہیں. اگر آپ کی نظر میں اس طرح کی اور بھی کوئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی نشاندہی کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کو شیئر کیا جائے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو لہٰذا اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ایک مرتبہ یہاں اوپر دیکھیے گا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، یہاں پہ بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ پڑھتے ہیں جبکہ یہاں پہ حمزہ ہے، حمزے کے اوپر جزم ہے، جھٹکا دینا ہے، اور پہلے جو نون ہے مشدد اس پر غنہ بھی کرنا ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ.